اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بہترین انسان اس لیے قرار دیا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اور اگر معاشی آزادی اور خود مختاری کی بات کریں تو قرآن مجید بیان کرتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، یعنی مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے کہ جو عورتوں نے کمایا، یعنی یہ معاشی خود مختاری اور آزادی کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح وراثت میں کہ جب عورت کو حق نہیں دیا جاتا تھا، اس کا حق مارا جاتا تھا، تو اسلام نے عورت کے وراثت کے حق کو تسلیم کیا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے واقعات بھی اور ایسے مسائل بھی آئے کہ جب مرد نے عورت کے حق پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی، اس کے مال پر، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جو عورت کا مال ہے وہ عورت کا ہی ہے، اور اس پر اس کے خاوند کا، اس کے شوہر کا کوئی حق نہیں ہے، وہ اس کی مالکہ ہے۔ یہ معاشی آزادی ہے کہ جسے سیرت کی روشنی میں ہمیں دیکھنا اور مطالعہ کرنا چاہیے۔